Assalamu alaikum. My name is Sadaf Altaf Loya and I'm a founder and CEO of Superwomen Pakistan, co-founder of Voice of Startup Pakistan as well. Superwomen Pakistan is a feminine health, hygiene and well-being platform اور ہم ٹارگٹ کرتے ہیں ان ٹیبو ٹاپکس سوسائٹی کے جو ٹیبو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو جو معاشرے میں بولے نہیں جاتے, سچ ایز فیمنن ہائیجین کی جہاں بات آتی ہے, مینسٹریشن کی بات آ جاتی ہے, تو ہم ان ٹاپکس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور وی آر امپاورنگ دا وومن بائی پرووائڈنگ ایزی اینڈ کنوینئنٹ سولوشنس اینی ٹائم اینی ویئر. جب ہم بات کرتے ہیں فیمنن ہیلتھ اور ہائیجین کی, تو آپ کا سپر وومن از ون آف دا بیسٹ انیشیٹو ان پاکستان. تو یہ گیپ کیونکہ ہم بہت, میں اور شاید آپ بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں, مگر کبھی کسی نے اس پہ بات کرنے کی شاید ہمت نہیں کی, یا ہمیں ایسا لگا کہ اس پرابلم کا سلوشن صرف ہمارے ہاتھ میں ہی ہے, اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے, اگنور کر دیا آپ نے. کس طرح سے آپ نے اس انیشیٹو کو اسٹارٹ کیا اور آپ کے مائنڈ میں کیا آیا, یہ کس طرح سے؟ ایکچولی بیفور کووڈ میری فیملی میں سے ایک بچی جو ہے لاہور کے ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی کے لیے اپنے نیشنل سوئمنگ کمپٹیشن کے لیے گئی تھی. تو جب وہ وہاں پہ گئی تو رائٹ بیفور ہر کمپٹیشن اس کو پیریڈس ہو گئے تھے. اوکے. تو اس نے اپنی ماما کو کال کی کراچی میں کہ ماما میں کیا کروں, مجھے پیریڈس ہو گئے ہیں. تو ماما نے بولا بیٹا آپ جاؤ اپنی اسپورٹس ٹیچر کے پاس, وہ فیسیلیٹیٹ کر دیں گی. تو خیر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کال کرتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ ماما انہوں نے مجھے ٹیمپونس دیے, واٹ آر دیز, میں یوز کر سکتی ہوں, از اٹ سیف؟ تو اس کی ماما نے بولا ہاں. ماما ہاؤ ٹو یوز دیم, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ویئر دیم. تو پھر اس کی مام کہتی ہیں بیٹا سراؤنڈنگس میں بہت ساری ٹیچرز ہوں گی, ان کے پاس جاؤ اور وہ کیا نام ہے ہیلپ آؤٹ کر دیں گی. تھوڑی دیر بعد آئی تھنک ود ان 5 منٹ کے بعد وہ دوبارہ کال کرتی ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم اس کا تھا؟ نہیں ماشاء اللہ سے اے لیولس کی اسٹوڈنٹ تھی, گریجویٹ ہونے والی تھی, مگر وہ سم ہاؤ یہ چیز بھول گئی. نہیں دیکھیں پیریڈس ایک ایسی چیز ہے جو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ کی سائیکل سیم ڈے میں شروع ہوگی, اور بچیوں کا تو ایسا میں بھی شروع ہوتی ہے, ایک ہفتے پہلے اس کی اسٹارٹ ہو گئی تھی, کیونکہ آبویسلی اسٹریس کے سے بھی ہوتا ہے اور ارریگولر پیریڈس ہوتے ہیں. صحیح بات. تو جب اس کو وہاں پہ سراؤنڈنگس میں ٹیچرس کے پاس گئی اور 5 منٹ کے بعد اپنی مما کے پاس دوبارہ اس نے کال کی, شی واز لائک مما اٹس اے ریئلی بیڈ آئیڈیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیم. وائی؟ کیونکہ یہاں پہ ٹیچرس کو نہیں پتہ. اینڈ لاہور کی ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی, میں نام نہیں لوں گی لیکن آئی ہوپ آپ سمجھ گئی ہوگی. تو پھر اس کی ماما نے بولا جاؤ بیٹا اسپورٹس ٹیچر کے پاس جاؤ. تو تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک اس بچی کی کال نہیں آئی. تو کراچی میں اس ماں کی کیا حالت ہوئی ہے کہ بیٹی نیشنل کمپٹیشن کے لیے گئی ہے, بیٹی ایک اسٹریس میں چلی گئی کہ مما پینک ہو رہی, مما میں کیا کروں, آپ اور کمپٹیشن کا بھی پریشر, نیشنل اس میں کمپٹیشن ہے. دین وہ جو ماں الگ ٹراما میں چلی گئی, وہ جو 1.5-2 گھنٹے جو نفل جو ایک ماں کرتی ہے بیچاری, وہ پریشان. جب 1.5-2 گھنٹے کے بعد تقریباً کال آتی ہے مما میری سیکنڈ پوزیشن آئی, ماں کو ایک ریلیف آئی, چلو الحمد للہ ایٹ لیسٹ میری بیٹی نے پارٹیسپیٹ تو کیا. دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ اب ٹیمپونس کا کیا کروں. تو پھر انہوں نے بولا بیٹا اس وقت آپ کے پاس صرف اسپورٹس ٹیچر ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں, جب آپ کراچی آؤ گے پھر بات کریں گے. تو ماں کو ایک ریلیف ہوا, لیکن وہ بچی بولڈ انف تھی کہ وہ جا کے معلوم کر, مطلب باتھ روم میں اپنے آپ کو بند نہیں کیا, پریشان ہو کے اپنے آپ کو رونا دھونا نہیں کیا, اس نے جا کے ٹیچر سے ہیلپ مانگی اور مطلب اپنی ماں کی بات مانی. جب وہ کراچی آئی تو اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا ماشاء اللہ سے اے لیولس کی اسٹوڈنٹ ہو, ون آف دا بیسٹ کالج کی, آپ کو ٹیمپونس کے بارے میں نہیں پتا. تو اس نے 2 باتیں بولی. پہلی, مما جب وہاں ٹیچرس کو نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہوگا. سیکنڈلی, مما میں صرف وہ پروڈکٹ یوز کرتی ہوں جو آپ گھر پہ لے کر آتی ہیں, کبھی آپ لے کر آئی ہیں. تو وہ ایک ایسا ٹائم تھا کیونکہ میری فیملی کی بات تھی, تو میں نے کہا دس از سم تھنگ مچ نیڈیڈ. اور باقی سے یہ پریشر ہم نے بھی سہا ہے اسکول میں. ہم اپنے فرسٹ 3 days اسکول نہیں جاتے تھے کہ اسٹین نہ آ جائے, خدا نخواستہ ہیوی فلور ہوگا تو ہم کیا کریں گے, کریمپس نہ ہو رہے ہوں, ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں گے, اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی, اور ہماری جو مائیں تھیں اور ہمارے بیچ میں ایک بڑا ایسا رشتہ تھا کہ وہ شاید ہم سے اتنی کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. ایون سوری ٹو سے دیٹ ابھی بھی نہیں ہے اویئرنیس. اچھا, ٹرسٹ می. ہاں کچھ جگہ ہے لیکن کچھ جگہ بالکل بھی نہیں. ایکچولی کیا ہوتا ہے, ماں باپ سمجھتے ہیں جب بچے اسکول ہم نے بھیج دیے تو اب ان کی ذمہ داری ہے ہر چیز بتانا,
اور ٹیچرز یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی جو بیسک ہے وہ تو پیرنٹس ہی بتائیں گے, تو بیچ کا جو گیپ ہے نا وہ فل نہیں ہو رہا تھا. تو ہم جو ہے نا اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن سیشنز. ایک وہ کر رہے ہیں, پلس ہم نے پاکستان کی فرسٹ ایور پری پیریڈ کامک بک سیریز لانچ کی جو ماشاء اللہ سے BBC میں بھی فیچرڈ ہوئی, ناٹ اونلی ان پاکستان گلوبلی. اس بک کا مقصد یہ ہے کہ بچی ابھی 8 سال کی ہے اور وہ کسی کو پیریڈس میں اسکول میں دیکھتے ہوئے ڈر گئی, تو وہ اپنا جو کانفیڈنس بیچاری کا جو شاٹرڈ ہو گیا, پھر وہ کس طرح اپنے گھر پہ جا کے ایک ٹراما میں چلی گئی کہ اس بچی میری فرینڈ کو کیا ہو گیا تھا, کیا چیزیں ہیں. اور پھر ہم نے جو ہے نا ہم نے بولا اس کو نا ہم جرنی دکھائیں گے ایک بچے کی جو ابھی تو 8 سال کی ہے, جب تک وہ 50 سال کی نہیں ہوگی. جو عورتیں اپنی ڈفرینٹ باڈی میں پرابلم فیس کرتی ہیں, جیسے ہارمونل چینجز ہو گئے, کرامپس ہے, پیوبرٹی کے بارے میں ہو گیا, شادی کے بعد کی پرابلمس, بیفور اینڈ آفٹر ڈلیوری کی پرابلمس. اور مسئلہ یہ ہے پاکستان میں, اسپیشلی میں پاکستان کی بات کروں گی, کہ پروڈکٹس اتنی ساری اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. جیسے اگر ہم سینیٹری پیڈس کی بات کریں, ملٹیپل ویریئنٹس ہیں ہر برانڈ کے. واشز کی بات کریں تو بہت سارے واشز آ گئے ہیں, ڈفرینٹ ہائیجین پروڈکٹس آ گئی ہیں. لیکن کیا فائدہ جب اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن نہیں ہے, جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یوز کیسے کرتے. ایگزیکٹلی یوز کیسے کرتے, ایون تو پروڈکٹس کی بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سے پروڈکٹس ملتے بھی ہیں کہ نہیں ملتے. تو ہماری جو بیسکلی بک ہے, ہم اس میں یہ سب پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں گے. ایک تو پرابلمس ہائی لائٹ کریں گے خواتین کی, اوپر سے پروڈکٹس کون کون سی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, ان کی یوزیج کیا ہے اور اس کے سولوشنس کیا ہے. تو وہ سب چیزیں نا ہم لے کے چلیں گے. جیسے اگر ابھی ہم فی الحال بات کریں, ہم بچی کے لیے ہم نے پیریڈ کٹ کی بات کی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو جو ماں پہلی دفعہ کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے گفٹ دیتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے اور وہ استعمال بھی کرتی ہے. بالکل, کہ کوئی بھی عمر ہو جائے, ہاں برانڈس چینج ہو سکتے ہیں لیکن پروڈکٹ چینج نہیں ہوتی. ہمیں اگر ہماری ماں نے شروع میں ہی صابن یوز کرنا سکھایا ہے, کس طرح واش کرتے ہیں, تو آج تک ہم یوز کر رہے ہیں. برانڈس تو چینج ہو جائیں گے لیکن صابن کا یوز تو ختم نہیں ہوا, بیس تو وہی ہے. ہاں, تو یہ چیز جو ہے نا ہم اپنی بک میں بیسکلی دکھا رہے ہیں کہ کیا چیز کس طرح ہوگی. کیونکہ اب میرے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو 79% جو خواتین ہیں نا, جن کو اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن ہے ہی نہیں, تو وہ ایک گیپ ہم فل کر سکتے ہیں. صرف ہم اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے, ہم پروڈکٹس کی ایکسیسیبلٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. کون سی پروڈکٹ کہاں سے کب ملے گی, کس طرح کی ہے. جیسے اگر مجھے لگتا ہے, یا آپ بھی میری بات سے سہمت ہوں گی ایمن, کہ ہماری پرابلم کہاں ہوتی ہے بیسکلی, اویلیبلٹی نہیں ہوتی. نہیں, بیسکلی ہمیں پرابلم ہوتی کہاں, استعمال کہاں کرنی, تو باتھ روم میں ہوتی ہے نا. تو ہمارے پاس سولوشنس باتھ روم میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہو, کارپوریٹس ہوں, ہوٹلز ہوں, یا آپ کی پبلک اسپیسز ہوں, کیوں نہیں ہے؟ ڈونٹ یو تھنک وی ڈیزرو دس تھنگ؟ اٹس اے نیسیسٹی, اٹس ناٹ اے لاکچری کہ باتھ روم میں نہ ہو. جب آپ ٹیشوز دے سکتے ہیں, سوپ دے سکتے ہیں, تو کیا آپ سینیٹری پیڈس نہیں دے سکتے ہیں؟ تو میرا پرابلم جو ہے نا یہاں پہ آتا ہے, اور میرا یہ جو ہے نا بیسکلی کنسرن بھی ہے. تو اسی کے لیے ہم جو ہے اب مینوفیکچر کر رہے ہیں میڈ ان پاکستان وینڈنگ مشین, جو ہم چاہ رہے ہیں ہر کارپوریٹ, ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, ہر پبلک اسپیس, ایئرپورٹس, ہر جگہ یہ لگے. بالکل, تاکہ ایزی لائف ایزی بنائی جائے, ٹریولرس کے لیے ایزی بنائی جائے. یہ لوگوں کو یہ یقین کریں, مجھے ایسے ایسے چیلنجز فیس ہیں. میں جب لوگوں کے پاس جاتی تھی اپنی پروڈکٹ لے کے کہ پلیز یہ جو ہے نا اپنے ہوٹلس میں رکھیں ایز اے روم ایمینٹیز, وائی ڈونٹ یو گیو اے ٹچ آف کیئر ان ایوری روم. جب آپ کی وینٹی کٹ ہو سکتی ہے جو سوئی دھاگا کسی کے یوز میں نہیں ہے, شاور کیپ ہو سکتی ہے جو کسی کے یوز میں نہیں ہے, شیونگ کٹ جو مرد یوز کرتے بھی نہیں ہیں, اور اگر نہیں بھی یوز کریں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو کیا آپ ایک فیمنن کٹ نہیں رکھ سکتے باتھ روم میں؟ رکھنی چاہیے, ایز اے ٹریولر کو نہیں ضرورت ہے. مجھے پرابلم ہوئی تھی, میں اسلام آباد گئی تھی اپنی میٹنگ کے لیے. وہاں پہ ہماری سائیکل کا پتہ نہیں ہوتا, ارلی بھی ہو جاتی ہے, کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ سم ٹائمز ارریگولر پیریڈس ہوتے ہیں. بالکل, ایسا نہیں ہے کہ ہماری ایک فکس ڈیٹ ہے وہیں پہ شروع ہو گئی. اور ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی ٹریولنگ کے دوران یا لے جاتے ہوئے گھر پہ چیزیں بھول سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یقین کریں, میں اسلام آباد گئی تھی رات کے 2 بجے, مجھے پیریڈ اسٹارٹ ہو گئے. وہاں پہ میں نے ریسیپشن پہ بولا کہ بھائی مجھے سینیٹری پیڈ چاہیے. میم یہاں پہ تو نہیں ہے, اور ٹاپ ناچ وہ تھا, 5 اسٹار ہوٹل تھا, وہاں پہ کوئی ایسے بھی نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا کوئی گیسٹ روم میں ٹھہرے ہوئے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. اب کہاں سے ملے گا میم؟ وہ تو آپ کو صبح ہی ملے گا.
اب صبح کون لے کر آئے گا آپ یہ بتائیں, وہ بھی مجھے ہی جا کے لے کر آنا پڑے گا, یا میں 11 بجے تک انتظار کروں کہ میں بائک یا کسی کو بھیجوں, کیونکہ 11 بجے کے بعد تو ملتا نہیں. آپ یقین کریں وہ رات کا جو اسٹریس تھا کس طرح گزرا مجھے پتہ ہے. پھر مجھے آگے پتہ تھا کہ ایک جو ہے نا گیس اسٹیشن ہے, فیول پمپ, وہاں پہ میں گئی ہوں, وہاں پہ ایک شاپ کھلی ہوئی تھی, وہاں سے پھر میں نے تقریباً 8 بجے سینیٹری پیڈ لے کر آئی ہوں. لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح وہ سروائیو کیا ہوگا ٹائم, اور آپ وہاں پہ کہاں کس طرح پہنچے ہوں گے, اور وہ جو ٹراما آپ کی ساتھ ہوگا. چلیں آپ تو ایک میچور ہیں, اگر کسی جیسے آپ نے اس بچی کی بات کی, چلیں وہ تو اس نے بات کر لی, ہمارے یہاں بچیاں بات نہیں کر پاتی ہیں, تو وہ جو شائنس کے ساتھ ان کے ساتھ پھر ایک ٹراما پوری زندگی چلتا ہے, تو وہ اس کا بھی تو کوئی حل, مطلب وہ کس طرح سے نکل سکتے ہیں اس سے. آپ کو پتہ ہے 76% جو بچیاں ہیں اپنے فرسٹ 3 days اسکول مس کر دیتی ہیں, وہ جاتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بیچاری ڈرتی ہیں, خوفزدہ ہیں, اس کی وجہ سے یا پھر وہ مینٹل ٹراما میں چلے جاتی ہیں, اپنے آپ کو باتھ روموں میں بند کر لیتی ہیں کہ خدا نہ خاصہ اسٹرین آ جائے, تو اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اٹس اے سوشل ٹیبو, نو ون وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ دس. 76% خواتین بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہیں. آپ باقی تو چھوڑ دینا, ہم اپنے گھر میں دیکھیں تو ہمارے گھروں میں کوئی بات نہیں کرتا. کون بات کرتا ہے؟ آپ اپنے بچوں سے کتنی بات کر لیتی ہیں؟ اچھا, مگر میں نے بہت بات کی اپنے بچوں سے جب مجھے پتہ چلا تھا, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, تو شاید آئی ایم دا ون کہ میں نے اس کو انیشیٹ کیا, اور پھر میں نے اپنی فرینڈس کو بھی بولا کہ اس پہ صرف لڑکیوں سے بات نہیں کرے, اپنے بیٹوں سے بھی بات کرے, کیونکہ یہ کوئی ٹیبو, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, اور یہ کوئی شیم نہیں ہے. بالکل, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, اور اس پہ بات کریں. آپ کی کیونکہ میری تو صرف بیٹیاں ہی ہیں, مگر جن کے گھر میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں, تو ان کو یہ اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر بہن کی طبیعت خراب ہے یا بہن کو کچھ چاہیے, تو وہ بھائی, کیونکہ بھائی اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور وہ بہت شروع سے اسٹارٹ ہو جائے اس لڑکے کی زندگی میں بھی, تاکہ اس کو نہ کہ صرف اویئرنیس ہو بلکہ اس کو اپنا رسپانسبلٹی کا بھی پتہ ہو کہ یہ کرنا ہے. آج کل میں نے بہت سے گھروں میں ایسے دیکھا, کیونکہ اچھا میری اماں کافی پروگریسو خاتون ہیں, تو انہوں نے مجھے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا, کیونکہ میرے اسکول میں بھی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ میری فرینڈ کو ہوا, اور میں نے بڑا گھر میں آ کے بڑا امیز ہو کے بتایا کہ میری فرینڈ کو کینسر ہو گیا, کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس طرح. تو پھر میری اماں نے مجھے بڑا کاملی یہ سب کچھ سمجھایا کہ نہیں بیٹا یہ اس طرح ہوتا ہے. مگر اس کے بعد میں نے اپنی فرینڈس سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے گھروں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. یہ کیسی باتیں ہیں, مطلب ہماری اماں نے تو ہمیں کبھی ایسی بات نہیں بتائی. انفیکٹ کہ جب رمضان ہوتے ہیں اور ہمیں روزے نہیں رکھنے ہوتے, تو کیونکہ ہمارے گھر میں بھائی اور ابا ہوتے ہیں, تو ہم سحری میں اٹھتے ہیں, سحری کرتے, ان کے سامنے کچھ نہیں کھاتے, اور ہم جب افطار ہوتی ہے تو جب کرتے. تو مجھے یہ چیز کبھی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ہمارے یہاں کبھی ایسا ہوا نہیں, اور جب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا روزہ, اس میں کیا ہے. میری امی مجھے یاد ہے نماز کا دوپٹہ بھی نماز کے ٹائم پہ اڑ لیتی تھی, کیونکہ نماز پڑھنی ہے. کیونکہ میرے بھائی آتا تھا آپ نماز نہیں پڑھ رہی, ہمیں تو آپ نماز پڑھنے بھیج رہی ہیں, آپ خود نماز نہیں پڑھی. تو امی پریٹینڈ کہ بھائی وہ نماز پڑھ رہی ہیں. اور ایون پتہ ہے آپ یقین کرو, میرے جیسے آپ کی تو امی نے بتا دیا نا, میری امی نے تو یہ بولا تھا بیٹا کسی کو نہیں بتانا, چھپا کے رکھنا. اور وہ تقریباً 3-4-6 مہینے شاید مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں مجھے ایسی کیا غلطی ہو گئی مجھ سے, کیا بیماری ہو گئی ہے کہ مجھے امی منع کر رہی ہیں کہ بہنوں کو بھی نہیں بتانا, بھائیوں کو بھی نہیں بتانا, اور چھپا کے رکھنا. کیا چیز چھپا کے سینیٹری پیڈ دوپٹے میں لپیٹ کے دے اور خاکی اس میں آتے ہیں, اور وہ تو ابھی آنے لگے نا. میں تو گھر کے اندر کی بات کروں, اگر مجھے سینیٹری پیڈ چاہیے تو امی بالکل لپیٹ کے دوپٹے میں لپیٹ کے دیتی تھی. یار جو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں نا, اور جس ٹراما سے ہم لوگ گزرے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب جو نیکسٹ جنریشن آئے گی اس کو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اور ہم جب اویلیبل ہیں, ہم اپنے اینڈ سے اگر کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. اور جب ہم اپنی ہی ہیلپ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کسی اور کی کیسے کریں گے. بالکل, آپ خواتین سے بات کریں, وہ تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کو تیار نہیں. مجھے بولتی ہے پتہ نہیں یہ کیسی عورت ہے, کیسی بات کر رہی, کیا ہو گیا, کیا بات, بے شرم عورتیں ہیں. آپ یقین کریں میں کہیں بھی جاتی ہوں نا, میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے, کیونکہ میں سیشنس کے لیے جاتی ہوں, کارپوریٹس کے ہوں گے یا ایجوکیشنل سیشنس کے لیے جاتی ہوں. میں ابھی ریسنٹلی کارپوریٹ کے سیشنس کے لیے گئی, میں نے وہاں پہ سوال پوچھا, یہاں پہ کسی کے پاس سینیٹری پیڈس ہیں مائیں, تو یوں کر کے جس طرح گاسپ ہوئی ہے نا, جیسے کیوں پوچھ رہی ہے, کس طرح کی بات کر رہی ہیں آپ, جیسے میں نے کہا یہ ایکسپریشنس کیوں چینج ہو گئے, میں نے کوئی گناہ کی بات کی ہے, کوئی غلط بات کی ہے, کیوں آپ لوگوں کے ایکسپریشن چینج ہوئے, کیا آپ کو لگتا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ایک عام چیز ہے, یا ہمیں اس چیز کو نارمل کرنا چاہیے.
ہم اپنے نہ یہ سوال جو ہے نہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں, نہ کارپوریٹ میں, نہ گھر میں, نہ تو پبلک اسپیس میں, اور اپنے گھر میں بھی نہیں پوچھ سکتے کہ امی, اگر بھائی بیٹھے ہوئے امی سینیٹری پیڈس چاہیے. تو یہ جو ایک ٹیبو ہے نا, اس کی وجہ سے اتنی بیماریاں بڑھتی ہیں کیونکہ لوگ اپنی پرابلم ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتے. اور ایون صرف مینسٹریشن کی پرابلم نہیں ہے, اس کے بعد ہائیجین کی پرابلم ہے, اور ہائیجین اگر نہیں صحیح ہوگی تو آپ ضرور بیماریوں میں ہی گریں گے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہماری ایک مینسٹرل ہائیجین ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم کس بیماریوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. بالکل, آپ کے جب ارریگولر پیریڈس ہوتے ہیں تو اس سے کتنی چیز ہوتی ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا. بالکل, آپ بریسٹ کینسر کتنا ہو رہا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی وجہ کیا ہے, سروائکل کینسر کتنا ہو رہا ہے, اووریز کینسر کتنا ہو رہا ہے, آپ کو ہر دوسرے دن انفیکشنز ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں کرتا نا, اپنی پرابلم بتاؤ گے نہیں تو سولوشنس کیسے نکلیں گے. ہمیں بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پرابلمس کو ڈسکس نہیں کرو گے. یہ گناہ کی بات ہے, یہ ایک شیمفل بات ہے. اور میں کہتی ہوں نہیں, اگر پرابلم ہے تو اس کو ڈسکس کرو, کیونکہ سولوشنس مارکیٹ میں ہیں, ہر جگہ اویلیبل ہیں, میڈیکیشنس بھی ہیں, اس کے کیا نام ہے پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں, لیکن اویئرنیس نہیں ہے. تو ہمیں وہ پروڈکٹس کو عام کرنے کے لیے, مزید اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اس کی مارکیٹ کرنے کے لیے آپ کو اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیا وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, کیا وہ کارپوریٹ لیول کی خواتین کیوں نہ ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے میک اپ کر لیا, شاور لے لیا, ہم نے اچھے کپڑے پہن لیا, ہم لوگ صحیح ہیں, لیکن آپ کی جو پرسنل ہائیجین ہے اس کی ویری امپورٹنٹ. ایون تو چلو آپ مینسٹریشن کو چھوڑ دو نا, وہ تو ایک آپ اورل آپ کی جو ہوتی ہے بیسکلی, آپ کتنی دفعہ اپنے جا کے دانتوں کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہو, ماؤتھ واش یوز کرتے ہو, کون سا ٹوتھ برش ہونا چاہیے آپ کے تیتھ کے لیے, یہ بھی نہیں کرتے. تو بیسک ہے نا, ڈیوڈرنٹ یوز نہیں کرتے. تو یہ تو بیسک چیز ہے نا, آپ بیسک چیزیں یوز نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں جب ہم ہاسپٹل جا رہے ہوتے ہیں, میں ایک بہت اس کی بات کروں, جب آپ ڈلیوری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی ماں یہ نہیں بتاتی اپنی بیٹی کو کہ بیٹا ہاسپٹل میں تمہیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی. ہاں, بچے کے لیے یہ لینا ہے, بچے کے لیے یہ شاپنگ ہو جائے, وہ جب سوٹ کیس بن رہے ہوتے ہیں فرسٹ 3 days کے, بچے یہ پہنے گا سر, کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے. ماں کو پروڈکٹس نہیں چاہیے ہوتی ہیں, سینیٹری پیڈس ہو گئے, ڈفرینٹ ڈیوڈرنٹس ہو گئے, اس کو اچھے لگنے کا کوئی شوق نہیں, وہ نہیں لگے. اچھا, وہ اس سے ملنے نہیں آتا, سب بچے سے ملنا آتا. ایک اور چیز بھی ہے کہ چاہے کتنے بھی بڑے ہاسپٹلس کی ہم بات کر لیں, ان کو بھی ایک میٹرنٹی کٹ نہیں پرووائڈ کرنی چاہیے, نہیں ہوتی ہے. اب ہوتی ہے, نام میں ہونے لگی ہے, لیکن وہ ایک دو, وہ بڑی بیسک ہوتی ہے. 1-2 ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ آپ کو سینیٹری پیڈس مل جائیں گے. نہیں, پیڈس تو مل جاتے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے پراپر میٹرنٹی کٹ ہونی چاہیے. آپ ہماری اگر ای کامرس اسٹور میں جائیں گے تو وی ہیو لانچ پاکستان's فرسٹ ایور میٹرنٹی کٹ, جس میں آپ کو ایک میٹرنٹی کٹ میں سینیٹری پیڈ, آپ کی ڈسپوزیبل پیڈ, نرسنگ رادر کہ ہم کسی سے بولیں کہ ہمیں یہ لا دیں, ہم ڈائریکٹ آرڈر کر لیں. بالکل, وہ زیادہ کنوینئنٹ آپشن ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے صرف بچے سے ملنے نہیں آتے, ماں سے بھی ملنے آتے ہیں. ماں کو بھی فریش لکھنا چاہیے, تو اس کے لیے ڈیوڈرنٹ, اس کے لیے ایک فیس ماسک, یہ سب چیزیں ہم نے اس میں رکھی ہیں کہ آبویسلی کہ یہ چیز ہونی چاہیے. ماں کا بھی حق ہے بھائی, وہ بھی ایک اسمیل گڈ کرے, اپنی خوشی کو ایکسپریس کرے. سب بچوں کے لیے وہ کرتے ہیں, ماں بیچاری نڈھال پڑی رہتی ہے, کوئی اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے, لپسٹک لگائے, شی شوڈ لک گڈ, سیلیبریٹ دس تھنگ. ایون تو پیریڈس کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ سے بچی بڑی ہو رہی ہے, اب اس کو سیلیبریٹ کریں, اس کی پرابلمس کو ڈسکس کریں. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ پیریڈس ہو گئے, ایک سینیٹری پیڈ دے دیا, دیٹس فائن, ہو گیا. بھائی اس کے بعد کے کتنے فیزز ہیں لائف کے. بچی بڑی ہوتی ہے, ہائیجین پہ بات کریں, ہو رہی ہوتی ہے, وہ بڑی ہوتی ہے, باڈی بڑی ہوتی ہے, پھر اس کے بچوں کے بیڈ ٹچز کے بارے میں بتائیں, بچوں کی ہارمونس چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. جب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بچے کتنے بدتمیز ہو گئے, یہ بڑے ہو گئے, یہ بدتمیز ہو گئے, مگر کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ کیونکہ ان کی ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں تو ان کی موڈ سوئنگس ہو رہے ہیں, تو مطلب وہ بھی بیچارے اپنے اس میں نہیں ہیں. ایون تو بچوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں ہر جو لڑکیاں جن کو پتہ نہیں ہے یا مرد حضرات کو پتہ نہیں ہے, آپ ہمیشہ ایک جملہ سنتے ہوں گے اپنے گھروں سے کہ بھائی میرا شوہر یہ کہتا ہے ہر مہینے کی تمہاری یہ کہانی ہے, ایک دفعہ دماغ خراب ضرور ہوتا ہے. ہاں, ہر مہینے تو ہاں, تو کیوں ہوتا ہے یہ نہیں پتا بھائی. وہ آپ کے ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں بیفور یا آفٹر پیریڈس, وہ ہوتے ہیں. PMS کی بات نہیں کرتے ہم, دیٹس نیچرل نا. آپ اس کو بات کریں, وہ آپ کے سمٹمس ہیں, ون آف دا سمٹمس, لیکن آپ پتہ ہی نہیں ہے. عورت کو بھی نہیں پتا تو وہ مرد کو کیا پتا ہے کہ بھائی دس از سم تھنگ, ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, نارمل. آپ اس کو بیئر کرنا سیکھ لیں تھوڑا سا. یہ ایک پیریڈ آتا ہے میرے
جیسے میرے اوپر جیسے اب مائگرین ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا مائگرین کیوں ہوتا ہے, وہ بس کاز نہیں پتا, بس سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں عورتیں. بھائی یہ چیز ہے, ہوتی ہے, پیریڈس کے سمپٹمس میں یہ بھی ہے, اور بہت گندا مائگرین ہوتا ہے. مائگرین کا درد ہر کوئی جو ہے نا برداشت نہیں کرتا ہے. مجھے ہوتا ہے, میں 2 دن تک بیڈ سے نہیں اٹھ سکتی, میرا لائٹ چبھنے لگتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہر چیز. لیکن پتہ ہے نا پرابلم ہے, سولوشنس بھی ہیں, لیکن اپنی پرابلمس کو ڈسکس تو کرو. یہاں پہ پرابلمس ڈسکس نہیں کیے جاتے ہیں, روک دیا جاتا ہے, چپ کرا دیا جاتا ہے. ایک عورت بولی کہ میرے سر میں درد ہے, کوئی بات نہیں پیناڈول کھا لو. ارے تو سر درد ہے کیوں, بیماری کو بڑھاتے کیوں؟ کھانسی ہو رہی ہے نا, کھانسی کا علاج دوائی لے لو. ارے ڈاکٹر کیا لے جاؤ, خدا نہ خواستہ وہی آپ کو لنگس میں افیکٹ کرے گی, کوئی دوسری بیماری ہو سکتی ہے. کھانسی بڑھ گئی تو آستما, آج کل اتنی الرجیز ہیں, سیویئر الرجیز آ رہی ہیں, تو ہم نہیں کرتے, ہم نہیں بولتے. خاص طور پہ عورتیں تو بولتی نہیں جب تک وہ بستر پہ نہ لیٹ. ہمارا ریکارڈ یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کو ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے, مگر جب ریسرچ کی گئی اور پتہ چلا کہ خواتین کو بھی ایکول ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, مگر وہ اپنے آنکھوں پر لیتی نہیں, وہ کہتی ہیں ٹھیک ہو جائیں گی, کھانا کچھ کھا لیا, دوائی کھا لی, وہ وہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے کہ ان کا ایک ریکارڈ مینٹین ہو کہ یہ بھی اتنی ہی ہارٹ ڈیزیز خواتین بھی فیس کر رہی ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کبھی ویلیو نہیں دیتی. اور پتہ نہیں صدف, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خاتون جو ہوتی ہے نا, وہ ایک فیملی کی بیک بون ہے. اگر آپ خود سوچیں, اگر میں بیمار ہو جاؤں اور بخار, ایک دن 4 گھنٹے بھی میں صرف اگر بیڈ پر ہوں نا, تو چاہے کتنے بھی میرے پاس سرونٹس ہوں, ہاؤس ہیلپ ہو, پورے گھر کی جو سائیکل ڈسٹرب ہوگی نا, وہ مجھے سمیٹنے میں ہی 4-5 دن لگ جائیں گے. یہ بھی نہیں ہوا, وہ بھی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنا خیال رکھیں, اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیں. اور مجھے اور بتائیں کہ آپ ان دی اینڈ اگر ہم اس کو ریپ اپ کریں تو آپ ایک پیس آف ایڈوائس کیا دیں گی خواتین کو جو کہ جن کی بچیاں ہیں اور وہ اس سچویشن میں آ گئی ہیں اور یا پھر آنے والی ہیں, کیونکہ ہم بات نہیں کرتے. ایمن دیکھیں, پہلی چیز تو آپ نے ایک بات بولی, اپنا خیال رکھیں. دیکھیں اس پہ میں یہ کہوں گی, اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے نا, کوئی آپ کا خیال بالکل نہیں رکھ سکتا. پہلے تو یو دا اونلی ون کہ آپ اپنا خیال رکھیں. کیا وہ آپ کسی بھی فیس میں ہو, اگر آپ پریگننٹ ہیں تو بھی جتنا خیال آپ اپنا رکھ سکتے ہیں, آپ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کیجیے گا میرے ہسبینڈ آئے گا وہی میری ٹیک کیئر کرے گا. نو. یا میری امی آئیں گی وہ میرا کھلائیں گی یا پلائیں گی. نہیں, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. ٹھیک ہے, آپ خود اپنا خیال رکھیں گے تو کوئی دوسرا آپ کا خیال رکھے گا. کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کو ہوگی سب سے پہلے. جو آپ کے اندر فیلنگس چل رہی ہوں گی نا, وہ آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. تو آپ اپنا خیال خود رکھیں, اور اپنے اگر کوئی تکلیف ہے یا کوئی پرابلم ہے تو پلیز بولیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی بچیاں ہیں, بڑی ہو رہی ہیں, اور اپنے ایکسپیرینس جو ہے نا آپ ان کے ساتھ شیئر کریں, اپنے بڑوں کے ایکسپیرینس شیئر کریں. آپ یہ بات چھپائیں نہیں, کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات ہو, اچھی ہو بری ہو, اگر آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو اور اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں گے, تو آپ کے بچے یا آنے والی جنریشن اس کو اسی پازیٹیو وے میں لے کے جائے گی اور اس سے ایکسپیرینس سے سیکھے گی. ہم سکھاتے نہیں ہیں, ہم پازیٹیو چیز کو بھی نا نیگیٹو کر کے بتاتے ہیں. اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نیگیٹو چیز میں بھی نا کوئی پازیٹیو بات لے لوں اور اس کو آگے شیئر کر دوں. ہم یہ نہیں کرتے, ہم نیگیٹیوٹی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہم لرننگ تو ہماری ہو جاتی ہے, مگر ہم اس کو آگے فارورڈ بھی نہیں کرتے اور امپلیمنٹ بھی نہیں کرتے نا. میں نے آپ سے 10 باتیں بولی یا میں نے آپ سے ایک بات بھی بولی, چلے سیلف کیئر کے بعد میں واٹ ڈو یو تھنک آپ نیکسٹ ڈے سے جا کے کرنے لگیں گے؟ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں کیسے کروں گی, میں تو اتنا بزی رہتی ہوں, مجھے تو گھر کے کام ہی نہیں ہوتے. ایک دن کر لیں گی, دوسرے دن چھوڑو, میں نہیں کرتے. میڈیٹیشن ہم نہیں کرتے, ایکسرسائز ہم نہیں کرتے, اپنی ڈائٹ کھا رہے ہیں, ڈائٹ کا ہمیں کوئی آئیڈیا بالکل ڈائٹ کا ہم خیال نہیں رکھتے. ہم اپنے لیے ایک می ٹائم نہیں نکال سکتے. اگر ہم دن میں ساری خواتین کے لیے یہ اسپیشل میسج, بالکل اپنے لیے ایک می ٹائم نکالیں. میرے لیے میرا می ٹائم ہوتا ہے میرا بریک فاسٹ کا ٹائم. اس ٹائم میں کوئی کام نہیں کرتی, بے شک میں وہ 3 گھنٹے بات کر لوں گی, لیکن مجھے وہ ٹائم چاہیے جو میرا اپنا خود کا ٹائم ہے. مجھے بہت اچھی گڈ وائبس آتی ہے, اتنی اچھی وائبس آتی ہیں جب آپ کو لگتا ہے آپ اپنے لیے کچھ ٹائم نکال. سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ. بالکل, آپ اپنی گرومنگ نہیں کرتے ہو,
آپ رات کو شوہر آتے ہیں تو آپ تیار نہیں ہوتے ہو, وہی کھانا پکاتے ہوئے آپ چلے جاتے ہو. بھائی ٹیک کیئر آف یور سیلف, آپ کو خوبصورت لگنا چاہیے, یو ڈیزرو دس تھنگ, اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو یو شوڈ اسمیل گڈ, یو نو میک اپ کرے, لک گڈ, اچھے کپڑے پہنے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اگر آپ بہت برانڈیڈ کپڑے پہنے یا سم تھنگ, لیکن آپ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے, اپنی ہلکی سی لپسٹک لگا لے, یو نو پرفیوم لگا لے, شاور لے کے فریش ہو کے بیٹھے, تو آنے والا جو بندہ ہوتا ہے شوہر بھی خوش ہوتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے تیار ہوئی ہے. اور صبح بھی جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو جو ہے نا, جب وہ جا رہا ہو تو اس کو اسی طرح سی آف کرنا چاہیے کہ وہ جا رہا ہے گھر سے, یو نو, اس کے ساتھ مل کے ناشتہ کریں, بریک فاسٹ بنائیں. یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے آدھی خواتین سو رہی ہوتی ہیں, ناشتہ بنا کے ٹیبل پہ رکھ دیتی ہیں, یہ جو ہو جائے. اچھا ایک چیز اور بھی مجھے مطلب ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن ہے کہ ہم عورتوں کو بڑا گلٹ میں ڈال دیتے ہیں. اگر وہ 2 دفعہ اپنی دوستوں میں چلی جائے, سہیلیوں میں, یا شاپنگ میں دیر ہو جائے, اچھا تو تم بچے چھوڑ کے چلی گئی, اچھا تو تمہارا روز کا ہو گیا, روز پارٹی کرنی ہے, یا تمہارے پاس تو بھائی بہت ٹائم ہے, تمہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے, اپنے مطلب ہمیں بہت گلٹ میں ڈال دیا جاتا ہے نا کہ اگر ہم باہر چلے جائیں گے تو مطلب ہم بہت ہی برا کام کر رہے ہیں. ایسا ہے نا؟ بالکل ایسا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کو ٹائم مینیج کرنا نہیں آتا. کیونکہ بہت ساری چیزیں جیسے فار می اینڈ فار یو, ہمیں پتہ ہے اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کیسے ہمیں بیلنس کرنی ہے, ہمارے لیے پریورٹی کیا ہے, تو ہم یہ چیز نہیں کرتے ہیں. بازار جانا بھی ایک جو ہے بھائی ایک سمجھے ایکٹیویٹی ہو گئی اپنے آپ کو, یو نو, ایک اپنے آپ کو ریلیکسیشن کا ایک وہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کچھ لوگ شاپنگ کر کے ریلیکس ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کی سیلف گرومنگ میں ریلیکس ہوتے ہیں, کچھ لوگ گارڈننگ کر کے ریلیکس ہوتے ہیں, فرینڈس میں جا کے یا بک ریڈ کر کے ریلیکس ہوتے ہیں. تو یہ مطلب بری بات نہیں ہے, اور لوگوں کا تو کام ہے کہنا, وہ تو کہیں گے. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے آپ اس پہ فوکس کریں. آپ کو اگر آپ آدھا گھنٹہ, اگر آپ کو شاپنگ کرنے جانا ہے, آپ گروسری کرنے چلے جائیں, کچھ بھی آدھا گھنٹہ آپ نکال سکتی ہیں. اگر آپ کو اس میں لگتا ہے کہ میں بہت ریلیکس ہو گئی, گھر میں اتنا اسٹریس ہے, ظاہر سی بات ہے جوائنٹ فیملیز کا بھی سسٹم بہت زیادہ ہوتا ہے, تو عورتیں جو ہے نا گھروں سے باہر نکلیں. بالکل ایسی ہے کہ ہم بچوں کا ہاتھ پکڑیں اور تھوڑی دیر پارک میں چلے جائیں, تو ڈو دیٹ. لیکن آپ ٹائم مینیج کریں, کسی کو آپ سے تکلیف نہ ہو اور آپ کو کسی سے تکلیف نہ ہو. آپ ٹائم مینیج کرنا سیکھیں. اگر ساس ہیں یا یو نا گھر پہ امی ہے تو ان کو بول کے, یو نا, اگر مجھے ایسا لگتا ہے اگر 2 بول آپ میٹھے بول لیں گے نا تو سامنے والا خود ہی پگھل جاتا ہے. اور ان کو بھی انگیج کر لیں نا پھر, بالکل اپنے ساتھ لے کے چلیں. ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بڑوں کو سائڈ میں ڈال دیتے ہیں اور خود جو ہے نا کہتے ہیں ہر چیز ہماری ہو, ہم خود کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایون میں یقین کریں, میں جوائنٹ فیملیز میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں کہ ہم جوائنٹ فیملی میں ہمیں تو اتنے مسئلے ہیں, یہ ہیں, مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک طرح سے جب وہ نیوکلیر فیملی کی طرف جاتے ہیں نا تو انہیں بلیسنگ لگتا ہے کہ یہ کام بھی میرا ہو جاتا ہے, تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ابھی آپ بچے چھوڑ کے جاتے ہیں کتنے آرام سے چلے جاتے ہیں. گھر میں یو نو جٹھانی ہے, درانی ہے, یا آپ کی ساس ہیں, وہ بچے دیکھ لیں گی, نندے دیکھ لیں گی. جب آپ اکیلے گھر میں رہتے ہو پھر سب کچھ مشکل ہوتا ہے, پھر وہ الگ پرابلمس ہوتی ہیں. دیکھیں پرابلمس ہر چیز ہوگی, آپ ساتھ رہو گے تو بھی آپ کو پرابلمس ہوں گی, آپ اکیلے رہو گے تو بھی پرابلمس ہوں گی, لیکن آپ مینیج کیسے کرو گے. اٹس آل اباؤٹ دا ٹائم مینجمنٹ. دیکھیں آپ گھر میں اگر ساس خوش ہوتی ہے نا تو بیٹا خوش ہوتا ہے, بیٹا خوش ہوگا تو بیوی خوش ہوگی, بیوی خوش ہوگی تو بچے خوش آٹومیٹکلی خوش. اور اگر یہ سائیکل خراب ہوگی تو سب سے پہلے تو بچے افیکٹ ہوگی. سارا غصہ تو پہلے ماں جو ہے نا اپنے بچوں کو اتارتی ہے, کیونکہ ماں نے غصہ بیٹے پہ اتارا, بیٹے نے غصہ بیوی پہ اتارا, اور بیوی بیچاری جو ہے نا پھر وہ بچوں کو اتارتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو, اور پورے گھر کا ماحول بھی اس طرح سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بالکل. تو ہم جو ہے نا ٹائم مینج نہیں کر پاتے, ہم پیار محبت سے رہتے نہیں. ایک نے کسی نے کچھ کہہ دیا, ہم اس میں سے نیگیٹو پوائنٹ نکال کے اس کو جو ہے نا بس وہ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی انہوں نے مجھے یہ بولا. چلو درگزر سے کام کر لو, بڑے ہیں نا. میری اگر آپ کی وہی امی بات بولیں گی تو آپ اگنور کر دیں گے, کیونکہ امی تو بیچاری بوڑھی ہیں, وہ تو میری امی ہے نا. ہاں, کیا وہ کسی کی امی نہیں. دیکھیں جہاں برتن ہوتے ہیں گھر میں 2 لوگ ہوتے ہیں وہاں کھٹپٹ ہوتی ہے, اور کلیشز تو کسی سے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ایک لاسٹ سوال میں آپ سے پوچھوں گی, آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ کس طرح سے ہم سب کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ جو ہے ون اسٹاپ شاپ ہے, feminine hygiene products, you name it we have it. کیا وہ menstrual cup ہو گئے, tampons ہو گئے, مطلب liners ہو گئے, everything, kits ہو گئی. آپ کو جب بھی چاہیے کوئی بھی پروڈکٹ superwoman.pk پہ جائیں, آپ ویب سائٹ پہ پروڈکٹ, اور وہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے. کراچی میں آپ کو جلدی ڈلیوری مل جاتی ہے, لیکن کراچی کے ہاں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان شاء اللہ اگر کراچی بیس نہیں بھی ہیں, جو میجر سٹیز ہیں وہاں پہ بھی 1 یا 2 دن میں آپ ڈلیوری کا ہم کر رہے ہیں. اس کے اوپر ورکنگ
کریں. پھر ہمارے پاس ہماری ایپ ہے superwoman.pk, وہ ڈاؤن لوڈ کریں تو اس سے پیریڈ پریگنینسی ٹریکر آپ ٹریک کر سکتے ہیں, ٹریکنگ. دین اپنے آپ ہارمونل چینجز جو آپ کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے موڈ سوئنگس کیا ہو رہے ہیں, کیا سمٹمز آ رہے ہیں, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور آپ نے انشورنس کی بھی ایک بات کی تھی. جی جی. پلس اب جو ہم ڈفرینٹ کارپوریٹس میں پیکیجز دے رہے ہیں, جہاں کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں 17 ممالک ایسے ہیں جو اپنے امپلائیز اور اسٹوڈنٹس کو دنیا میں فری سینیٹری پیڈس دے رہے ہیں. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان میں سے ایک ہو جو اسپیشلی اپنے کارپوریٹس میں امپلائیز کو اور اسٹوڈنٹس کو ایٹ لیسٹ فری سینیٹری پیڈ دے, اور آرگنائزیشنس جو ہیں وہ پے کریں ان کا نا ایز این انٹینسو کر سکتے ہیں, CSR بجٹ کر سکتے ہیں, جس میں بالکل جس میں اب ہم انشورنس میں ہم نے ایڈ کر دیے, جس میں آپ کا سروائکل کینسر ہو گیا, آپ کا بریسٹ کینسر ہو گیا, آپ کا اووری کینسر ہو گیا, برن انجریز اتنی فیکٹریز میں ہوتی. اینڈ الحمدللہ اب ہمارے پاس کچھ انڈسٹریز آ گئی ہیں جو اپنی امپلائیز کے لیے پے کر رہی ہیں. اینڈ کافی عرصے کے بعد ہم اس چیز پہ آئے ہیں, اور اب ہم جو ہے مالس میں بھی اسی طرح کریں, جب آپ اپنے کسٹمرس کو اس اے سی پرووائڈ کر سکتے ہیں باتھ روم میں, ٹیشو دے رہے ہیں, صابن دے رہے ہیں, یو نو. جب ہم کسی بھی مال میں جاتے ہیں تو کیا ہم سینیٹری پیڈ کی مشین نہیں لگا سکتے؟ کیا وہ باتھ روم میں سے سینیٹری پیڈ نہیں لے سکتی؟ تو الحمدللہ وی آر ان کانورسیشن ود سم آف دا کیا نام ہے آرگنائزیشنز. اللہ کرے یہ امپلیمنٹ ہو جائے, اور ہم چاہتے ہیں ہر کارپوریٹ میں, ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جو ہے نا مشینس لگیں, اور ہم جو ہے فیسیلیٹیٹ کر سکیں اویئرنیس ایجوکیشن سیشن سے, ڈفرینٹ پروڈکٹس سے. یا پروڈکٹس اویلیبل ہیں تو وہ ان لوگوں کو ملنی چاہیے, اور میں کہتی ہوں یہ ہر عورت کا حق ہے کہ ان کو پروڈکٹ ملے, کیا وہ رورل ایریاز میں ہوں, کیا وہ یہاں اربن ایریاز میں ہوں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے نا جتنا ہم ایک مجھ سے ہو سکتا ہے, میری ٹیم سے ہو سکتا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ کوشش ہے. ہمیں بہت دھکے بھی ملے کہ یہ آپ کیا کام کر رہی ہیں, کوئی کام کرنے والا ہے عورتوں کا, یہ کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہو, کوئی ضرورت نہیں اس پہ کوئی کام. بہت سے لوگ تو اس کو انیشیٹو ہی نہیں سمجھتے, یہ کیا بکواس. ہاں, اور اچھا جب بھی آپ اس چیز کی بات کرو نا, پرابلم یہ ہوتی ہے آپ NGO ہیں. بھائی میں NGO نہیں ہوں, میں بزنس کرنے بیٹھی ہوں. آپ کے پاس ای کامرس اسٹور ہے, آپ جس طرح دوسری پروڈکٹ لیتے ہیں آپ پروڈکٹ لے سکتے ہیں. میں آپ کو مشین لگا رہی ہوں, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگر آپ ان کو نہیں دے سکتے تو بھائی ہمارے پاس جو ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں, QR کوڈ سے اسکین کریں, اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کر لیں, لیکن پلیز آپ جو ہے نا اس کا پے کریں. جب آپ 75,000 یا 45,000 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اسکولز میں, ہم فی واؤچرز دے سکتے ہیں, تو ہم پر اسٹوڈنٹ 500 روپے بھی, ہر 500 روپے کہہ رہی ہوں, زیادہ نہیں, اور یہ آپ کا ہی فائدہ ہے. ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا اگر ایک کالم رکھ کے ہم کیا ان کی فیس میں ایڈ نہیں کر سکتے, ہمیں تو پھر اس میں سے کم ملے گا, آپ کا تو ریونیو اس سے بھی زیادہ ہوگا. جب ہم پورے اسٹوڈنٹس کی بات کریں, جس میں ہم اویئرنیس ایجوکیشن سیشن بھی دے رہے ہیں, ہم ڈاکٹر کی کنسلٹنسی بھی دے رہے ہیں, ہم فری سینیٹری پیڈس بھی پھر اس میں دیں گے, مشین بھی لگا کے دیں گے, امپلیمنٹ اس کے اندر جو ریپلینش ہوگی, مینٹیننس ہوگی, پھر آپ کے RFID کارڈ, وہ بچی جو ہے وہ کارڈ جو ہے پاکستان میں کہیں بھی مشین لگی ہوگی وہ یوز کر سکتی ہے, تاکہ وہ جسٹ لائک ATM کارڈ. ایگزیکٹلی وہ لے سکتی. پھر ہم اسکول میں جو ہے اسٹوڈنٹ امبیسڈر بنا رہے ہیں, انٹرنیز کو آن بورڈ کریں گے اسی اسکول سے, ہم جابس بھی کریٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو کیا چاہیے, آپ 500 روپے میں کیا آپ ہم سے لوگے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ پیرنٹس کو اس سے کوئی ایشو ہوگا. ایز اے پیرنٹ میں تو بڑی ہیپیلی اس کو پے کروں. یا جہاں اور صرف ہائیجین, جو ہیلتھ ہائیجین اینڈ ویل بینگ کی بات کر رہی ہوں, اٹس ناٹ اباؤٹ ہم جو ہے صرف مینسٹریشن کے بعد ایک اتنی سی اماؤنٹ پہ اتنی ساری آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں. آپ کو مینٹل, آج کل بچے ڈرگس میں کتنے جا رہے ہیں, تو اس کے بھی ہمارے پاس وہ کیا نام ہے ٹاپکس پہ بات ہوگی, کیونکہ ویل بینگ پہ جہاں آتا ہے, سیلف کیئر آ جاتا ہے, آپ کی کیا نام ہے انوائرمنٹل اس پہ آ جاتا ہے, ریسائکلنگ پہ آ جاتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, دیکھیں ایز اے اسٹارٹ اپ واٹ وی آر ڈوئنگ, بہت سارے نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, نئے انیشیٹوس لے رہے ہیں نا, اور ان سب کی یہ ڈومین ہے. کیا ڈائبٹک پہ آ جائیں, ہمارے ساتھ ایک ہیں ڈائبٹیز پہ کام کر رہی ہیں, ہمارے ساتھ ایک ہیں جو ریسائکلنگ اور انوائرمنٹل پہ کام کر رہی ہیں, یا مینٹل اس پہ کام کر رہی ہیں, ہیلتھ پہ. تو ہم ان اسٹارٹ اپس کے فاؤنڈرس کو بول رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ آئیں, اور ہمیں اگر ریسورس مل رہی ہے تو آپ اس میں جا کے سیشن دیں, تاکہ ان کے لیے بھی ایک جو ہے نا اپارچونیٹی ملے.
اور کولیبریشن اور پارٹنرشپس تو ہمیشہ بزنس میں فروٹفل ہوتی ہیں. I strongly believe on that. Yeah, exactly. For me, no one is competitor. بالکل. میں کسی کو اپنا دیکھیں ایز اے فیلڈ مجھے کمپیٹیٹر ماننا چاہیے, اور مجھے اس بات پہ تھوڑا سا بھی ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیں کام اتنا بڑا ہے, اگر ہم زیادہ پلیئر ہونے چاہیے, زیادہ مشکل ہوگی. Why don't we join hands and work together؟ بھائی کولیبریشن کریں, پارٹنرشپ کریں, اور کام ساتھ کریں, مل کے کام کریں. تیرا میرا نہ کریں, ہمارا کر کے چلیں. ایگزیکٹلی, ہم ہمارا کر کے کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے صرف جتنے پلیئرس مارکیٹ میں ہوں گے نا اتنے زیادہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے, اور جتنے زیادہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے سوسائٹی کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. دیکھیے کمپیٹیٹرس ہمارے اتنا ہے, کوئی اگر ایک آدھ مشین پہ کام کر رہے ہیں, کچھ ای کامرس پہ کام کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں ہاں ایک ایکو سسٹم بنا کے چلیں, ساتھ مل کے چلیں. میں گورنمنٹ سے بھی میری یہ ریکویسٹ تھی کہ بھائی جو خواتین ہیں ان کی ہم جس طرح بھی ہیلپ کر سکیں ہم کر سکیں, پلیز کریں. جیسے ATM مشینس لگی ہوئی ہیں اسی طرح یہ ہائیجین مشین بھی لگا ہے. اچھا مائی مشین از ناٹ اونلی فار دا سینیٹری پیڈز, اٹس فار دا فیمینن ہائیجین پروڈکٹس. اٹ کین بی کسٹمائز اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دا کسٹمرز, کہ وہ ڈیوڈرنٹ ہو, پینٹیز ہوں, پیڈز ہوں, یو نو ماسک ہوں, فیس ماسک ہو, سینیٹائزر ہو, اینی تھنگ. اٹ کین بی کسٹمائز, سائز کسٹمائز ہو سکتا ہے, یو نو. تو اٹ کین بی, کیونکہ وہ میڈ ان پاکستان اور ہم لوگ خود مینوفیکچر کریں, ہم کہیں سے کوئی چیز آؤٹ سورس نہیں کریں. تو الحمد للہ اس چیز میں اب ہم مشینس لگا بھی رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. جیسے ہم نے نیسٹاپ میں لگائی ہے, ہم ایپٹیک لرننگ میں لگائی ہے, ہم DIP پہ لگا رہے ہیں, ہم نے ایٹ کو وہ ایلسن ٹیکنالوجی میں لگا رہے ہیں, اور ڈفرینٹ بینک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. الحمد للہ اب وہ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ فری سینیٹری پیڈس اپنی امپلائیز کو دینے کے لیے, یو نو. تو میرے لیے ہوتا ہے کہ یار اٹس اے ہیوج اچیومنٹ, کم از کم کسی نے سمجھ لی اور امپلیمنٹ بھی کی. اور یہ آپ کو پتہ ہے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے, آپ کو باہر کر دیتے ہیں, تو وہ میرے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو جو ہے نا وارم ویلکم کرتے ہیں, ود ان 3 minutes and 4 minutes میں وہ کہتے ہیں نہیں وی وانٹیڈ ٹو ڈو دس, آپ پلیز یہ کریں. اور یو نو پھر آپ کو جو ہے نا ایک وہ ایک انکریجمنٹ ملتی ہے یار, اچھا ایک بلیو, یو کہتے ہیں نا بلیو ان یور سیلف, وہ آپ کا جو ہے نا مورال بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. آپ بولتے ہیں یار نہیں, وی آر ڈوئنگ گڈ تھنگس اینڈ لیٹس کنٹینیو. وہ ڈس ہارٹ نہیں ہوتے جب آپ کو بولا جاتا ہے نا عورت کو کیا ضرورت ہے یہ لینے کی, عورت تو اپنے ساتھ لے کے گھومتی ہے. آپ یقین کریں مجھے ہوٹل انڈسٹری میں ابھی تک اتنی پرابلمس ہو رہی ہیں, میں بول رہی ہوں بھائی روم امینٹیز میں پلیز یہ رکھیں, آپ رکھیں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہاں آپ رکھیں تو صحیح, ایک سینیٹری پیڈ رکھنے میں کیا پرابلم ہے, آپ رکھیں تو صحیح, انیشیٹ لیں, آپ فیڈ بیک لیں, پھر ہم اس کو آگے کرتے ہیں, پائلٹ تو کریں. بالکل. تو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس سی, آپ بہت جلد دیکھیں گے کچھ ہوٹلس میں بھی اور کیا نام ہے پبلک اسپیسز میں بھی, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور کارپوریٹس میں تو ہم نے کام اسٹارٹ کر دی ہے. بالکل. اور جب ہمیں گلوبل ریکگنیشن ملی تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی چیز تھی کہ اس کو جو ہے نا پھر لوگوں نے اور سمجھا, کیونکہ انٹرنیشنل جا کے اپیکٹا گولڈ ایوارڈ لینا, اور پھر کیا نام ہے وہ بھی فیمینن ہائیجین کیٹیگری میں, تو آئی گیس اٹس اے ہیوج اچیومنٹ فار اس. آپ یقین کریں TV چینلس ہمارے پاس ہمارے وہ نہیں کرتے, آپ کو ایکسیس نہیں دیتے, پبلش نہیں کرتے. وہ آئیں گے ہماری پروڈکٹ کو نہیں کریں گے کہ نہیں, کیونکہ یہ جو ایک بیریئر ہے, ہم اس کو پبلش نہیں کر سکتے, ہم اس میں بات نہیں کر سکتے اس ٹاپک پہ. میں کہتی ہوں کیا ایسی بات ہے, آپ سینیٹری پیڈ کے کیا وہ نہیں چلاتے ہیں, ایڈس تو چلاتے ہیں, ایڈ چلاتے ہیں. جب آپ کانڈمس کے ایڈ چلا سکتے ہیں, آئی ڈونٹ نو مائٹ بھی یہ کٹ ہو جائے آپ کے اس میں. نہیں, ہم سب آن بورڈ کریں گے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. دیکھیں میں صرف یہ ہماری مشین میں کہتی ہوں نا, جیسے فیمیل باتھ روم میں لگی ہوئی ہے ہوٹلس میں, بھائی مردوں کے باتھ روم میں بھی لگائیں, ان کی شیونگ کٹس وغیرہ جو ہیں آپ اس میں بھی لگائیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ ان کو اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ کسٹمرز, ان کے باتھ روم میں ان کی بھی نیڈس ہے. دیکھیں جس طرح عورت کی ہائیجین کی ضرورت ہے نا, مردوں کو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ہائیجین کی ضرورت ہے, لیکن کوئی ٹیک کیئر نہیں کرتا. میں تو بات بھی نہیں کرتی. میں اسکول میں گئی ہوں, میں نے بولا مردوں عورتوں کے لیے دونوں کے لیے سیشنس ہونے چاہیے, دونوں بچوں کے لیے. مجھے منع کر دیا گیا کہ پیرنٹس آ جائیں گے. میں نے کہ میں ان کو کیا بچوں کو اگر آپ بیسک ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا کریں گے تو کون سا پیرنٹ چاہے گا کہ نہیں ہوگا, اس کی نیڈ ہے بھائی, بچہ بڑا ہو رہا ہے, اس کو ہائیجین کی ہیلتھ کی وہ ضرورت ہے, سیشنس کی اویئرنیس کی, کہ بھائی کس طرح اپنے آپ کو کلین رکھنا چاہیے, کیا کیا چیزیں آپ کو ٹیک کیئر کرنی چاہیے, آپ کی باڈی کے پارٹس چینج ہو رہے ہیں اس کو کس طرح آپ نے سنبھالنا ہے, گڈ ٹچز بیڈ ٹچز. نہیں بھائی پیرنٹس آ جائیں گے. اور میں آپ کو کوئی چھوٹے اسکولوں کی بات نہیں کری, ون آف دا ٹاپ ناچ اسکولس کی بات کری. اب وہ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی پھر جب ان کی بات سننے کے بعد. میں نے کہا ایسے ادارے میں بیٹھ کے بھی اگر ایک ایجوکیشنسٹ اگر یہ بات کرے تو یو نو ڈس اپوائنٹمنٹ بالکل بہت بڑی. جی کہ پیرنٹس آ جائیں گے. میں تو کہتی ہوں پیرنٹس کو بھی لے کر آئیں, ہم ان کے لیے بھی سیشن کنڈکٹ کریں گے. آپ بیٹی ہو بچوں کو ان کے ساتھ بٹھائیں,
تاکہ ان کو بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے اور ان کی بھی یہ ساری ریکوائرمنٹ فل. اور ایون اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ سارے سیشنز میں کر رہی ہوں, ہم جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو, ہاں ڈاکٹرس کی ضرورت ہوتی ہے, ہم جہاں ڈاکٹرس کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کو گائنیکالوجسٹ کی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم جو ہے نا ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ صرف ہائیجین کی بات کی اور ہم نے کر لیا. ہم کہتے ہیں ایکسپرٹیز آئیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ اویئرنیس. ہاں صحیح ہے, جو ایکسپرٹ ہے ہم وہی جو ہے بات نا کریں. آپ کو صرف ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں, آپ پلیز جائیں اس کو اویل کریں. کیا کیونکہ نئے اتنے ڈاکٹرز ہیں وہ جاب کریٹ نہیں کر پا رہے, ان کے پاس جاب نہیں ہے, وہی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایٹ لیسٹ سیشن کولیبریٹو ورک کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. تھینک یو سو مچ صدف, آپ نے ٹائم نکالا اور اتنا زبردست انیشیٹو ہم سے ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ ہم مزید اس پہ بات کریں گے اور کولیبریشنس کریں گے اور لوگ آپ کی بات سمجھیں گے اور اس اویئرنیس کو انشاءاللہ اور زیادہ ریکگنیشن اور اپریسیشن ملے گی. تھینک یو سو مچ ایمن. آئی گیس دس از دا ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم جس کے تھرو, کیونکہ آپ کا پلیٹ فارم خود اتنا بڑا ایک ویمن سینٹرک ہے, تو شاید بات میری پہنچے اور جو ہے لوگ بولنا شروع کر دیں, اپنی پرابلمس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں. جس دن انہوں نے اپنی پرابلمس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور اس کے سلوشنس سمجھ لیا, آپ یقین کریں بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں انشاءاللہ. اور ایک گھر کو صحت مند بنانے کے لیے عورت کا صحت مند ہونا بہت ضروری. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.